بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو مسلسل ہے، گزشتہ سے پیوستہ ہے. نمبر 9. اب ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اسی ایک مسئلہ توسل میں یہ لوگ کتاب و سنت پر اجماع امت سب کے برخلاف ہیں، اور اسی ایک انکار توسل سے کتنے عقائد کا انکار ہوتا ہے جو کتاب و سنت و اجماع امت ثابت ہیں. ازاں جملہ محبوبان خدا کی مدد اور ان کے تصرفات ہیں جن کا اجمالی ذکر ابھی گزرا اور اس پر قرآن کریم کی شہادت گزری. اب ذرا اہل سنت والجماعت کو الزام بدعت دینے والے بتائیں کہ انکار توسل میں آپ کا کون مقتدا ہے اور وہ کب رونما ہوا؟ اس نے جو عقیدہ انکار توسل کا نکالا اس میں کون اس کا سلف و پیشوا ہے؟ ہم سے سنیے. یہ عقیدہ 6 صدی ہجری میں ابن تیمیہ نے نکالا. اس کا رد بلیغ اس کے ہم عصر امام بالغ رتبہ اجتہاد تقی الدین سبکی اور دیگر ائمہ معتمدین نے کیا. تو یہ عقیدہ خود بدعت ہے، جس کا بدعت ہونا خود جملہ وہابیہ کے مذہب پر خود آشکار ہے کہ ان کے نزدیک بدعت وہ ہے جو قرون ثلاثہ یعنی سرکار، صحابہ و تابعین کے زمانے میں نہ ہوا. قطع نظر اس سے کہ بدعت کا یہ معنی ٹھہرانا خود بدعت ہے، جس کا مفہوم مخالف صاف یہ ہے کہ جو کچھ قرون ثلاثہ میں ہو وہ بدعت نہیں. حالانکہ کتنے امور خلاف شرع خصوصاً زمانہ تابعین میں کتنے عقائد ضلالت و گمراہی رونما ہوئے. اس تعریف کے پیش نظر وہ سب مستحسن ٹھہرتے ہیں. اور دوسرا مفہوم اس تعریف کا یہ ہے کہ سنت ان تینوں زمانوں میں محدود ہے، ان کے بعد جو کچھ ظاہر ہو وہ بدعت سیاح و ضلالت ہے. یہ سب بطور زبان ان کے نزدیک ناجائز و حرام ہے. یہ خود قرآن و سنت و اجماع امت کے خلاف ہے. بدعت کی اس تعریف کا کتاب و سنت سے ثبوت نہ دے سکیں گے. قرون ثلاثہ ہی سے اس معنی کا ثبوت دے دیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا صحابہ و تابعین نے یہ فرمایا ہے کہ سنت انہی تینوں زمانوں میں محدود ہے، اور جو کچھ ان کے مابعد ہو وہ بدعت سیاح و ضلالت و گمراہی ہے. خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھا. مطالبہ یہ ہے کہ قرون ثلاثہ میں کس نے انکار توسل کیا؟ ثبوت دو، ورنہ یہ انکار توسل خود بدعت سیاح و گمراہی ہے جو اپنے اندر متعدد گمراہیوں اور بدعتوں کو سمیٹے ہوئے ہے. نمبر 10. اسی انکار توسل کا شگوفہ ہے کہ ابن تیمیہ نے تمام مذاہب اربعہ کے خلاف اور قرآن و سنت کے خلاف زیارت خیر الانام علیہ السلام کو منع اور اس کے لیے جانا حرام ٹھہرایا. اس کا رد بلیغ شفاء السقام فی زیارت خیر الانام میں امام تقی الدین سبکی نے اور الجوہر المنظم میں امام ابن حجر مکی نے اور دیگر جلیل الشان علماء نے فرمایا. اب ان حضرات مقلدین ابن تیمیہ و دیگر مدعیان عمل و کتاب و سنت و اتباع سلف سے سوال ہے کہ زیارت خیر الانام علیہ السلام کی حرمت کا عقیدہ کیا قرون ثلاثہ میں تھا؟ کیا کتاب و سنت سے اس پر کوئی دلیل ہے؟ وہ احادیث جن میں خاص زیارت کی ترغیب و تحریض ہے ان کو ایک طرف رکھیے، ذرا قرآن کریم کے اس شرعی ارشاد کا جواب دے دیجئے کہ صاف ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر جب وہ اپنی ذالوں پہ جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا
مہربان پائیں۔ اس آیت پر امام ابن حجر اور ہمارے ائمہ نے جو فرمایا ہے اس سے قطع نظر ابن کثیر شاگرد ابن تیمیہ نے کیا کہا وہ دیکھیں، اور امام ادبی کی جو حکایت ابن کثیر نے وہاں درج کی اس کو دیکھ کر جواب سوچیں۔ وہ حکایت یہ ہے کہ امام ادبی فرماتے ہیں کہ میں روضہ اقدس پر حاضر تھا، ایک اعرابی کو دیکھا، وہ حاضر بارگاہ ہوا اور حضور کو مخاطب کر کے عرض کیا کہ میں قرآن میں اللہ کا حکم پاتا ہوں۔ وہ آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پھر حضور سے عرض کی میں حاضر بارگاہ ہوا ہوں، إِلَى رَبِّي جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنبِي مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَى رَبِّي، میں آپ کے پاس آیا اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرتا اور اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کو شفیع لاتا ہوں۔ امام ادبی کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی، میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، فرماتے ہیں اعرابی کے پیچھے جاؤ اور اس کو بشارت دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اب ابن تیمیہ کہ اس کے زمانے سے لے کر اب تک کے سارے مقلدین یہ بتائیں کہ تقلید ائمہ دین تو شرک ہے، پھر آپ حضرات نے کس دلیل سے قرآن کے خلاف، احادیث کثیرہ کے خلاف ابن تیمیہ کا قول مانا؟ آپ اس میں اس کے مقلد ہیں یا کچھ اور؟ مقلد ہونا تو صاف ظاہر کی تقلید یہی ہے کہ بے دلیل کسی کا قول مان لینا، اور اگر دوسری صورت ہے یعنی آپ مقلد نہیں بلکہ مجتہد ہیں تو اجتہادی لیاقت دکھائیے اور اس قول کا قرآن و سنت سے ثابت ہونا روشن کیجیے، اور زیارت پر اجماع امت کا رد ہونا ظاہر کیجیے۔ اور اگر نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو جس تقلید کی بنا پر اہل سنت کو مشرک کہا تھا اس اندھی تقلید میں خود آپ گرفتار ہیں اور شرک کا الزام آپ کے سر ہے۔ اور اہل سنت و جماعت جو ائمہ دین کے مقلد ہیں ان کے طرز تقلید پر اور مذہب معین کے التزام پر سن 200 ہجری سے اجماع چلا آ رہا ہے، جس پر شاہ ولی اللہ صاحب جو بالاتفاق سب کے معتمد ہیں اور امام وہابیہ کے علم و نسب میں پدر و جد ہیں، الانصاف میں یہ انصاف کر گئے۔ بعد المئتین ظہر فیہم التبذہب للمجتہدین بأعیانہم وقل من لا يعتمد على المجتہد بعینہ کان ذلک هو الواجب فی ذلک الزمان، یعنی سن 200 ہجری کے بعد لوگوں میں معین مجتہدین کا مذہب اختیار کرنے کا دستور رائج ہوا، اور جو کسی مجتہد معین پر اعتماد نہ کرتا وہ لوگ تھوڑے بچے، اور اس زمانے میں امام معین کی تقلید کا چلن ہی واجب تھا۔ اب پوچھئے کہ مقلدین ائمہ کس دلیل سے تقلید ائمہ کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ارشاد باری دلیل کافی ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس رسول کی اطاعت کرو، اس رسول کی اطاعت کرو اور کی اطاعت کرو، اور تم میں جو حکم والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اور ارجح اخبار پر اولو الامر سے علماء دین مراد ہیں جو احکام خدا و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امین ہیں اور انہیں نافذ کرتے ہیں۔ ولاۃ الامر ان ارشاد میں ان کے ارشادات کے تابع ہیں، اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کے دور میں یہی معمول تھا کہ شرع سے ناواقف احکام شرع کو عالم سے پوچھتا تھا۔ اس زمانے میں رائج فی الجملہ اس زمانے میں تقلید رائج تھی، جیسا کہ احادیث کریمہ سے ظاہر ہے۔ پھر التزام مذہب معین پر سن 200 ہجری کے بعد اجماع ہوا۔ یہاں سے ظاہر ہوا کہ وہابی اپنے مسائل مخصوصہ میں
آنکھ بیچ کر اپنے پیشواؤں کے مقلد ہیں. ان کے پاس کوئی اذن تقلید شرع سے نہیں. یہی طرز تقلید مشرکین کا تھا جس کی قرآن میں مذمت آئی. اور اہل سنت میں تقلید ائمہ کا رواج قرآن و سنت میں امت کے دلائل سے مزین و مؤکد ہے. اسے شرک بتانا قرآن و سنت و اجماع امت کو جھٹلانا ہے اور خود شرک میں پڑنا ہے، جیسا کہ ظاہر ہوا. تفصیل کے لیے اعلی حضرت عظیم البرکت قدس سرہ کا رسالہ مبارکہ عدل الاعلام بأن الفتوى مطلقا على قول الامام دیکھیے. کلام ہنوز مسلسل ہے. بات تصرفات اولیاء کی چل رہی تھی اور بحث یہ آ گئی تھی کہ اولیاء کے تصرفات ان کے وصال کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اور اولیاء کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین زندہ ہیں اور بعد وصال بھی وہ تصرف فرماتے ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں مزید کچھ اس جگہ پر کہنے کی گنجائش نہیں. ایک سورہ نازعات سے چند آیتیں اپنے مدعا کے اس بات کے لیے تلاوت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا والمدبرات امرا. اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے یعنی قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچے اور نرمی سے بند کھولیں اور آسانی سے تیریں اور آسانی سے پیریں، پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں، پھر کام کی تدبیر کریں. تفسیر بیضاوی میں آیت کریمہ کی چند وجوہ نقل کرنے کے بعد فرمایا او صفات النفوس الفاضلة هذا المفارقة فإنها تنزع عن الأبدان غرقا فتنشط إلى عالم الملكوت وتسبح فيه فتسبق إلى حظائر القدس فتصير لشرفها وقوتها من المدبرات. یعنی ان آیات کی وجوہ تفسیر میں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ نفوس فاضلہ کی صفات ہیں جو مفارقت کے وقت اپنے جسموں سے سختی کے ساتھ نکلتی ہیں، پھر عالم ملکوت کی طرف پھرتی سے چلتی ہیں اور اس میں سباحت تیراکی کرتی ہیں، پھر مقدس احاطوں کی طرف جلد پہنچتی ہیں. تو اپنے شرف اور قوت کی وجہ سے مدبرات امر یعنی کارخانہ عالم کی تدبیر کرنے والی ہو جاتی ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کرام کو کارساز جہاں بنایا ہے اور تدبیر امور کا وسیلہ ٹھہرایا ہے، اور انسانوں میں سے انبیاء و اولیاء و صالحین کو بھی ان ملائکہ کے زمرے میں رکھا ہے اور انہیں بھی شرف و قوت سے سرفراز کیا ہے، جس کے سبب وہ باذن الہی دنیا کے کام انجام دیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان ذوات قدسیہ کو وسیلہ بنایا، حالانکہ وہ غنی و بے نیاز ہے، تو بندوں کے حق میں کون سا امر مانے ہے کہ وہ ان ذوات قدسیہ کو وسیلہ نہ جانے. یہاں سے کھلا کہ اس آیت سے مقبولان خدا اس کی بارگاہ کا وسیلہ ہیں. اللہ نے انہیں بندوں کے کام سونپے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں وارد ہوا اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل حوائج الناس الیہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے لوگوں کی حاجتیں اس کے سپرد کرتا ہے. نیز دیگر آیتیں اس پر دلیل ہیں کہ ذوات مؤمنین وسیلہ ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین،
اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرے ہوئے۔ اب بتائیے کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے جو فرمایا کہ اللہ تمہیں کافی ہے، پھر فرمایا ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو مسلمان تمہارے پیرے ہوئے، یعنی باذن پروردگار وہ تمہیں کافی ہیں۔ تو آیت میں دو وجوہ اعراب ہیں، ایک یہ کہ ومن اتبعک من المؤمنین، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر بتاویل مفرد محل رفع میں خبر ہے، مبتدا محذوف، اور تقدیر عبارت یہ ہے وحسبک من اتبعک من المؤمنین۔ قضا افادا فی الجلالین، اس تقدیر پر من اتبعک من المؤمنین مبتدا محذوف کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ، پہلے جملہ اسمیہ حسبک اللہ پر معطوف ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے جو صحابی میں افادہ فرمائی من اتبعک من المؤمنین، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر بتاویل مفرد، اس میں جلالت اللہ پر معطوف ہے، اور معطوف علیہ مبتدا مؤخر، اور حسب کا خبر مقدم ہے۔ بہرحال آیت کریمہ سے صاف ظاہر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوات مؤمنین کو وسیلہ مدد بنایا۔ اب آیت کریمہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا صاف مفاد یہی ہے کہ اللہ نے جسے وسیلہ بنایا ہے وہ عمل صالح ہو یا ذوات صالحین، ان کو وسیلہ جانو اور قربت بارگاہ کا ذریعہ مانو، یہی تو توسل بالذات ہے۔ نیز قرآن کریم نے فرمایا ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما، یعنی بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں؟ کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے، تو میری مدد طاقت سے کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں۔ اس آیت کریمہ میں صاف دلیل اس بات پر ہے کہ ذات ذوالقرنین کو ان لوگوں نے وسیلہ بنایا اور ان سے مدد چاہی، دوسری طرف ذوالقرنین نے ان کی ذات سے توسل کیا، چنانچہ کہا میری مدد طاقت سے کرو۔